تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، تھوڑی سی آزمائش ہوگی، بِشَيْءٍ تھوڑی سی، تنوین تقلیل کے لیے ہے، قلت کے لیے، تھوڑی سی آزمائش۔ فرمایا پہلا پرچہ یہ ہے، خوف کے اندر، خوف و ہراس کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا۔ کبھی تمہیں جان کا خوف، فرمایا کبھی مستقبل کا خوف، کبھی اپنے بزنس کے تباہ ہونے کا خوف، کبھی عالمی خوف، کبھی رشتہ داروں کا خوف، کبھی پڑوسیوں کا خوف، اور کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں خوف آزمایا جائے گا۔ اور یہ عادت اللہ ہے، شروع سے یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں نبیوں کے مقابلے میں مجرم ہم نے کھڑے کیے، یہ ہم نے کھڑے کیے، یہ امور تکوینیہ میں سے ہے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اشعار کے اندر اپنے دشمنوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتے، یہ ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں تاکہ ہماری صلاحیتیں نکھریں، جوہر نکھرے جو اندر چھپا ہوا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے دشمن، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فلانے کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑا منافق وہ ہے جس کا مخالف کوئی نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کا فتویٰ سن لو، سب سے بڑا منافق ہے، ہر گھڑے پہ ڈھکن فٹ ہے، ہر ایک کی ہاں میں ہاں ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا منافق ہے۔ حق پرست آدمی کے بڑے مخالف ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر شیریں گفتار کون ہے؟ نبیوں سے بڑھ کر حسن اخلاق کا مالک کون ہے؟ اور میرے محبوب سے بڑھ کر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور کے دشمن نہیں ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اس لیے مخالفت سے گھبرائیں نہ۔ اقبال نے بھی کہا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور اونچا وہی اڑتا ہے جس کے مخالف ہوں۔ اور میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، فرمایا جو عالم دین منہاج النبوہ، نبوت کی لائن کے اوپر ہوگا اس کے مخالف ہوں گے، ہر مولوی کے مخالف نہیں ہوں گے۔ شہر میں 20 مولوی ہوں گے لیکن چند ایک کے یا ایک آدھے کے بڑے مخالف ہوں گے۔ فرمایا اسی کے ہوں گے جو نبی کی لائن پہ چلے گا، ہر ایک کے مخالف نہیں ہوں گے۔ آج بھی بڑے لوگ جی آپ کو کمنٹس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم مولویوں کو مانتے ہیں مگر سیاسی مولویوں کو نہیں مانتے۔ ہمیں پتہ ہے تم کن کی زبان بولتے ہو، تم مرزائیوں کی زبان بولتے ہو، ختم نبوت کے منکروں کی زبان بولتے ہو، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار تمہیں ان سیاسی مولویوں نے دلوایا ہے، ہم نے نہیں دلوایا، یہ سیاسی مولویوں کا کام ہے، اس لیے تمہیں ان سے تکلیف ہے۔ سیاسیوں کو نہیں مانتے، ہم مانتے تم کسی کو بھی نہیں ہو، جہاں تمہارا بس چلتا ہے۔ عالم دین مخالفت اس کی کریں گے، کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ منہاج النبوہ، نبی کی لائن پہ چل رہا ہے، مخالفت ہوگی اس کی، اور اس کی مخالفت کا ہونا یہی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خوف و ہراس ہم آزمائیں گے تمہیں، دیکھیں گے اس خوف کے اندر ہماری طرف رجوع کرتے ہو یا غیر کی طرف منہ کرتے ہو۔ اگر اللہ کی طرف رجوع ہے تو فرمایا ہم نکالیں گے، پھر یہ ہمارا کام ہے وہاں سے تمہیں نکالنا۔ حضرات صحابہ اکرام پر بھی یہ خوف کی کیفیات آئیں۔ بدر کی سرزمین کے اوپر 1000 کفار کا لشکر ہے اور مقابلے میں 313 صحابہ ہیں، اور ابو جہل نے جو کھڑے ہو کر تقریر کی اور آگ کی معرفت
آج بھی اس کی دھمکیاں کانوں میں گونجتی ہیں۔ حضور کے جانثاروں سے کلام کر کے کہنے لگا ابھی بھی وقت ہے، حضور کا ساتھ چھوڑ دو، تم دیکھ نہیں رہے کہ میرے پاس فوج ہے، ہتھیار ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، کوئی 3 دن سے فاقے سے ہے، کوئی تلوار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، ابھی وقت ہے، حضور کا ساتھ چھوڑ دو، مکے میں مکان ملے گا، دکان ملے گی، تمہارا اور تمہارے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ وہ صحابہ تھے، ہماری طرح کوئی کمزور ایمان والے نہیں تھے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ جس کو ایک شاعر نے کہا نا، وہ ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں صلی اللہ، یہ ہے فخر۔ اقبال نے بھی جس کا ترجمہ کیا، کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، وہ مسلمان ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں صلی اللہ، حضور کا نام ہے تو کیا کہنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کملی والے پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں طاقت سے نہیں ڈرایا جا سکتا، ہمیں ہتھیاروں سے نہیں ڈرایا جا سکتا، اگر ہم لڑتے ہوئے مر گئے شہید ہو جائیں گے، زندہ واپس چلے گئے تو غازی بن جائیں گے۔ ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں، وہ کسی باطل کا ڈر کیا زیر دامان محمد ہیں صلی اللہ۔ یہ حضرات صحابہ کرام غزوہ تبوک کے موقع پر دنیا کی سپر طاقت کی دھمکی آئی صحابہ کو، 30,000 صحابہ کا مقابلہ 2.5 لاکھ رومیوں سے ہے۔ دھمکی آئی مدینہ کے خاک نشینوں کو، اور انہوں نے کہا دھمکی دے کر ذرا ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے دیکھنا کہ ہماری دھمکی کا کیا اثر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو بلایا، آواز لگی، سب جمع ہو گئے مسجد نبوی میں، فرمایا دھمکی آئی ہے دنیا کی سپر طاقت سے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب بس آپ ہمیں اتنا بتائیں اس دھمکی کا جواب یہاں مدینہ میں رہ کر دینا ہے یا اس کے ملک روم میں جا کر دینا ہے؟ بس ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، سپر طاقت ہے یہ دیکھا جائے گا پھر۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور میرے محبوب نے مسکراتے ہوئے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ اس دھمکی کا جواب اس کے ملک میں جا کے دیا جائے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ ہماری طرح نہیں، میں قربان جانی ہاں کتے بارڈر تے کھڑکا تے ننگ ملتان جانی ہاں، باتیں بڑی ہوں گی جی، وہ بڑے ہم عاشق رسول ہے، ذرا سی جناب قربانی کا ٹائم ہے، او جاندے پے نے حاجی صاحب جمعہ پڑھنے نہیں آتے جی، گرمی بڑی ہے جی مولوی جی کی کریے، سردی بڑی ہے جی، میں نو ساہ چڑھ جاندہ ہے۔ ایک یہ بھی کیفیت، ایک وہ بھی ایمانی کیفیت ہے جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ دھمکی دینے والوں نے جا کر جواب دیا پیچھے، انہوں نے کہا خودکشی کا شوق ہے تو کرو ان سے لڑائی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کیا وہ صحابہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں تعداد میں تو بہت تھوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا پھر وہ موٹے تازے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو دبلے پتلے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ان کے پاس ہتھیار زیادہ؟ انہوں نے کہا نہیں ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر خودکشی کیسی؟ انہوں نے کہا ایک بات سن لو، تم سارے جتن کرتے ہو جان بچانے کے لیے اور وہ سارے جتن کر رہے ہیں جان قربان کرنے کے لیے۔ تم بچنا چاہتے ہو وہ شہید ہونا چاہتے ہیں، یہی فرق ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام نے کسی خوف کو قبول نہیں کیا، اور جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ فرماتے میں اس کے اوپر کسی خوف کا اثر ہونے ہی نہیں دیتا، اور جس کے دل میں رب کا ڈر نہیں وہ سب سے ڈرتا پھرتا ہے، ہر وقت خوف و ہراس اس کے اوپر مسلط ہے۔ یہ جتنے نفسیاتی مریض ہیں سٹارٹ یہیں سے ہیں، خوف ڈر 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 کے تویز لکھ لکھ کے مولوی الٹے لٹک گئے، ان کا ڈر ختم نہ ہوا۔
کیوں؟ دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں. اگر اس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، اللہ پھر ہر ایک خوف سے اس کو دور کر دیتے ہیں. حضرات صحابہ کرام کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر میں ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. میرے اوپر اعتماد تو کرو. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہہ دو سبحان اللہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈرتا ہے ہم ہر مشکل میں اس کو نکلنے کا راستہ خود دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا کہے گی بند گلی میں پھنس گیا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے ڈرنے والا پھر ہم ہی اس کو راستہ دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو دیکھو، 7 کمروں میں گھر گئے، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہم سے ڈرنے والا ہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف چلنا تمہارا کام ہے، دروازے کی طرف دوڑنا تمہارا کام ہے، اور یہ تالے توڑ کر تمہیں راستہ دینا یہ ہمارا کام ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا قانون قیامت تک کے لیے یہی ہے، قدم اٹھانا تمہارا کام ہے اور پھر تمہیں راستے دینا یہ ہمارا کام ہے. ہم سے ڈرو تو صحیح، ہماری عظمت تو دل میں بٹھاؤ نا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو مجھ سے ڈرنے والا ہے میں وہاں سے اس کو رزق دوں گا کہ اسے خود بھی گمان نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر میں خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. پھر میں کہوں جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا تو پھر اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا. تو فرمایا یہ پہلی آزمائش، اگر میں اسی پہ چلوں تو سارا ٹائم تو اسی پہ لگ جائے گا، مگر میں چاہتا ہوں چلو تھوڑا تھوڑا سب کے اوپر بات ہو جائے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا پرچہ خوف کے اندر آزمایا جائے گا، خدا کی طرف رجوع کیا خوف و ہراس ختم ہو جائے گا. فرمایا دوسرا پرچہ، دوسرا امتحان